اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. صحیح الترغیب والترہیب جو حافظ المنذری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا درس ہم نے شروع کیا ہے اور ہم کتاب الاخلاص میں ہیں، جہاں نیتوں اور اخلاص کے تعلق سے ہماری گفتگو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چل رہی ہے. اس سے قبل کے درس میں ہمارے سامنے جو روایت آئی تھی، لگ بھگ وہی روایت مختصر انداز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طریقے سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے فلا تکتبوها علیہ، تو اس کی برائی کو نہ لکھو یہاں تک کہ حتی یعملها، وہ اس برائی کو انجام دے دے. جب انجام دے گا تو کیا ہوگا؟ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اگر وہ اس برائی کو انجام دے تو جتنا انجام دیا ہے، ایک برائی کی ہے، ایک گناہ لکھا جائے. وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اور اگر میرے خوف سے یا مجھے راضی کرنے کی نیت سے اس نے اس گناہ کو انجام دینا چھوڑ دیا ہو، ترک کر دیا ہو، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ ڈالو. گناہ کا ارادہ کیا، اس پر کوئی گناہ نہیں، گناہ کو انجام دیا، ایک اگر برائی ہے اس کا ایک گناہ، اور اگر پکا ارادہ کرنے کے بعد ارادے کو ترک کر دیا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی ڈال دو. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس نے اس نیکی کو انجام نہیں دیا، اور انجام نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پچھلی جو احادیث گزری ہیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہوا تھا کہ اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور پختہ ارادہ ہے لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اس نیکی کو انجام نہ دے سکا، تو مکمل نیکی کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایک نیکی کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ 10. ایک نیک عمل کا ثواب 10 نیکی ہوتی ہے، اور 10 نیکی سے اللہ رب العالمین 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. تو اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اس نیکی کو انجام نہ دے سکا، تو مکمل ایک نیکی کا ثواب، یعنی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، 10 سے لے کر کے 700 گنا یا اس سے جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس انسان کو عطا کر سکتا ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے انسان نے نیکی کا ارادہ کیا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے ہی ترک کر دیا، چھوڑ دیا. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی، رات میں کوئی انسان سویا کہ صبح اٹھ کر کے روزہ رکھوں گا، اور جب صبح بیدار ہوا تو اس نے کہا کہ آج روزہ نہیں رکھتا. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع نہیں ہے، یوں ہی اس نے ارادہ ترک کر دیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے اس کے باوجود اسے ایک نیکی کم از کم ملے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا فَلَمْ يَعْمَلْهَا، یہ ہوگی فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700، اور اگر اس نے اس عمل کو، نیک عمل کو جس کا ارادہ اس نے کیا تھا، انجام بھی دے دیا، تو اسے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نیکی ملے گی وہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہو سکتی ہے. یعنی منیمم جو ایک نیکی کا جو ثواب ہے وہ منیمم کتنا ہوتا ہے؟ 10 نیکیوں کے برابر. ایک نیکی انجام، ایک انسان نے 1 رکعت نماز پڑھی، 10 رکعتوں کے برابر ثواب. ایک حج کیا، 10 حج کا ثواب، یہ منیمم ہے. اس سے بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک کر سکتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ، یہ اللہ کی مرضی. اور اسی معنی کی روایات اس کے بعد بھی. اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے اس طرح کی احادیث کے بعد، جس کو آج انشاءاللہ پڑھیں گے. حضرت معن ابن یزید رضی اللہ عنہما، یہ دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں. معن اور ان کے والد یزید، یہ دونوں صحابی ہیں. یزید بھی صحابی ہیں اور ان کے بیٹے معن یہ بھی صحابی ہیں.
تو حضرت معن ابن یزید رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے والد محترم یعنی یزید نے، یزید صرف حضرت معاویہ کے بیٹے کا نام نہیں تھا بلکہ صحابہ میں سے کئی صحابہ کا نام تھا، تو وہ کہتے ہیں میرے والد حضرت یزید رضی اللہ عنہ انہوں نے چند دینار صدقے کی نیت سے نکالا، فوضعها عند رجل فی المسجد، اور مسجد گئے اور ایک آدمی کو یہ چند دینار دے دیے کہ یہ لوگ میری جانب سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، صدقہ کر دینا، یعنی مسجد میں کسی آدمی کو انہوں نے وکیل بنا دیا، اپنی جانب سے انہیں وہ دینار سونپ دیے۔ تو یہ جو صحابی ہیں حضرت یزید کے بیٹے حضرت معن، یہ کہتے ہیں فجئت، میں مسجد گیا، فاخذتها، تو میں نے وہ جو دینار میرے والد نے اس آدمی کے پاس رکھے تھے وہ میں نے حاصل کر لیے۔ اور ابھی اصل واقعہ کیا ہے میں بتاؤں گا، پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں۔ فاتیته بها، تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ مال جو مسجد سے لے لیا تھا وہ لے کر کے اپنے گھر آیا، اپنے والد کے پاس آیا، فقال، تو میرے والد نے کہا واللہ ما ایاک اردت، کہا کہ اللہ کی قسم میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مال تجھ تک پہنچ جائے، یہ مال تجھ تک پہنچ جائے، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے والد نے کیا کہا کہ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا یہ مال تجھ تک پہنچ جائے، لہذا مال مجھے واپس دے۔ تو بیٹے کے پاس مال ہے، اب بیٹے نے اپنے والد محترم کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ سنا اور فیصلہ دیا، فرمایا لک ما نویت یا یزید، اے یزید تم نے جو ارادہ کیا ہے تمہیں اس ارادے کے مطابق ثواب عطا کیا جائے گا، ولک ما اخذت یا معن، اور اے معن تم نے جو مال لے لیا ہے وہ مال تمہارا ہے، تمہارے والد کا نہیں۔ رواہ البخاری، اس روایت کو امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا۔ اب اصل میں اس روایت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، قصہ ہے، ہوا یہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یزید جو تھے انہوں نے صدقے کی نیت سے کچھ دینار، درہم و دینار چلتے تھے اس زمانے میں، آپ جانتے ہیں، تو دینار جو ہے وہ سونے کے سکوں کو کہا جاتا تھا اور درہم جو ہے یہ چاندی کے سکوں کو کہا جاتا تھا۔ تو حضرت یزید نے چند دنانیر صدقے کی نیت سے الگ کیے اور مسجد گئے، مسجد میں جا کر کے انہوں نے ایک آدمی کو یہ دینار دے دیے اور کہا کہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دینا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کے جو بیٹے ہیں حضرت معن مسجد گئے اور اس آدمی نے وہ جو مال صدقے کا تھا دیکھا کہ یہ آدمی آیا ہے، یہ آدمی مستحق ہے اور یہ جو مال میرے پاس ہے یہ صدقے کا مال ہے اور یہ صدقے کا مستحق ہے، چنانچہ وہ مال اٹھا کر کے جو انہی کے والد نے دیا تھا ان کے بیٹے کو یعنی حضرت معن کو دے دیا۔ یعنی کیا کیا انہوں نے، حقیقت میں انہوں نے کیا یہ کہ ان کے والد نے کسی آدمی کو مال دیا صدقہ کرنے کو اور اس آدمی نے صدقہ کیا لیکن انہی کے بیٹے کو دے دیا، کسی اور کو نہیں دیا بلکہ انہی کے بیٹے کو دے دیا۔ اب یہ جو حضرت معن ہے یہ مال لے کر کے گھر پہنچے اور جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ایک تھیلی کے اندر تھا وہ مال، تو جیسے ہی گھر لے کر کے پہنچے ان کے والد نے دیکھ لیا کہ یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے فلاں آدمی کو دیا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے اور خرچ کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ واللہ ایاک ما اردت، ارے یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، میں نے یہ تھوڑی ارادہ کیا تھا کہ یہ مال تم تک پہنچ جائے، تمہیں جو میں پاکٹ خرچ دیتا ہوں یا تمہاری ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں یا تمہاری جو مدد کرتا ہوں وہ میں الگ سے کرتا ہوں، یہ جو میں نے صدقے کا مال نکالا تھا یہ تمہارے لیے نہیں تھا بلکہ یہ دوسرے فقراء اور مساکین کے لیے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ جو حضرت معن تھے وہ مالی اعتبار سے کمزور تھے جبکہ ان کے والد حضرت یزید مالی اعتبار سے مضبوط تھے۔ تو اب والد محترم حضرت یزید نے اپنے بیٹے حضرت معن رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یہ مال جو تم تک پہنچ گیا ہے یہ مال مجھے واپس دو، اس لیے کہ میں نے اس مال کو تمہارے علاوہ دوسرے فقراء اور مساکین تک پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، میں نے یہ ہرگز نہیں چاہا تھا کہ میں مال خرچ کروں اللہ کے راستے میں اور تمہیں دے دوں، تمہارے پاس مال نہیں ہے، کمی ہے، اس کا خرچ میں الگ سے دوں گا، لیکن یہ جو صدقہ ہے یہ تمہارے لیے نہیں، مال واپس کرو۔ اب جب مال انہوں نے واپس مانگ لیا
اور یہ مال انہوں نے حضرت معاذ نے لے لیا تھا۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اپنے والد کو ساتھ لے کر کے گئے اور جا کر کے یہ پورا معاملہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں تو مستحق آدمی ہوں، مجھے مال کی ضرورت تھی، میں مسجد گیا، ایک آدمی نے مجھے مال دے دیا، کہا صدقے کا مال ہے، میں نے لے لیا۔ اب میرے والد کہتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ مال واپس کرو۔ اور والد اس لیے مال مانگ رہے تھے، والد کیوں مال اپنا طلب کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا صدقہ ادا ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ تو میرے بیٹے تک پہنچ گیا اور میں میرا جو بیٹا ہے یہ میرا اپنا خون ہے، اس کو اگر صدقے کے طور پر مال دیتا ہوں تو مجھے ثواب نہیں ملے گا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور ایک اور وجہ بھی ہے، حضرت یزید نے مال جو اپنا طلب کیا وہ اس لیے بھی طلب کیا کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے، بیٹے کا مال، اس میں اس کے والد کا بھی حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کیا فرمایا؟ انت ومالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال، یہ دونوں چیزیں تمہارے والد کا ہے، لہذا اگر بیٹے کا مال والد کا ہے تو والد جو ہے، باپ جو ہے، وہ اگر اپنا مال اپنے بیٹے کو دیتا ہے تو ایک طریقے سے پھر وہ مال لے سکتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو دے دیا۔ اس شبہے کی وجہ سے بھی حضرت یزید نے کہا کہ اب مال مجھے واپس کرو۔ تو خیر معاملہ یہ پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ سننے کے بعد آپ نے جو نتیجہ یا جو فیصلہ صادر فرمایا، اس فیصلے کے الفاظ یہ ہے، آپ نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ یَا یزید، اے یزید تم نے جو ارادہ کیا تھا تمہارا ارادہ پورا ہوا، تم نے جو نیت کی تھی صدقے کی، تمہیں اس نیت پر مکمل اجر و ثواب ملے گا اور تمہارا صدقہ ادا ہو گیا۔ یہ نہ سمجھو کہ چونکہ تمہارے بیٹے کے مال میں تمہارا حق ہے لہذا تم اپنے بیٹے کو صدقہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ تم پھر اس مال کو لے سکتے ہو، گھوم پھر کے تمہارے پاس آ جائے گا، یہ شبہ تمہارے دل میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو صدقہ دیا ہے گرچہ وہ تمہارے بیٹے تک پہنچ گیا لیکن وہ صدقہ مکمل ہوا اور تمہیں اس کا مکمل طور پہ اجر دیا جائے گا۔ اور حضرت معن سے جو ان کے بیٹے تھے ان کو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَنْ، اور تم نے جو مال لیا ہے وہ بھی صحیح اور شرعی طریقے سے لیا ہے، تم مستحق تھے، ایک آدمی نے تم کو صدقہ دیا ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے شرعی اعتبار سے، لہذا آپ نے فرمایا تم نے جو مال لیا ہے وہ مال تمہارا ہے، کسی اور کا نہیں۔ یہ روایت ہمارے سامنے ہے۔ اس روایت سے سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ نے سن رکھا ہے انت ومالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال یہ دونوں تمہارے والد کا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کا اصل مالک جو بیٹے کا مال ہے، بیٹے کا اصل مالک بیٹا بھی ہوگا اور باپ بھی ہوگا، یہ مطلب نہیں۔ اگر یہ مطلب ہوتا کہ بیٹے کا جو مال ہے اس کا مالک بیٹا بھی ہے اور باپ بھی ہے، اگر یہ مطلب ہوتا اس روایت کا تو ایسی صورت میں حضرت یزید نے جو صدقہ دیا تھا وہ صدقہ ان کے بیٹے کے پاس پہنچ گیا تھا، اور بیٹے کا مال اگر ہم باپ کا مان لیں تو ایک آدمی اپنے ہی مال میں صدقہ کیسے دے سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا حضرت معن کو کہ تم نے جو صدقہ لیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، گویا آپ نے تفریق کی ہے دونوں کے درمیان، باپ کا مال الگ ہے، بیٹے کا مال الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بیٹے کا مال ہے اس کا مالک باپ ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اور جہاں تک اس روایت کی بات ہے آپ نے یہ فرمایا انت ومالک لابیک، کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے باپ کا ہے، تمہارے والد کا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ باپ اگر چاہے، باپ کو اگر ضرورت ہو تو دو شرطوں کے ساتھ باپ بغیر اجازت اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ حصہ لے سکتا ہے، اور جتنا وہ لے گا اس کا وہ مالک ہوگا، نہ کہ پورا مال کا۔ لیکن میں نے کہا دو شرطوں کے ساتھ، علماء نے یہ دو شرطیں بیان کی، باپ اپنے بیٹے کے مال سے کچھ لے سکتا ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ باپ کو ضرورت ہو اور
بیٹے کے مال سے اگر باپ لے تو بیٹے کو کوئی نقصان نہ ہو. یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط یہ ہے کہ باپ جو مال لے وہ صرف اپنے لیے لے، اپنے کسی دوسرے بیٹے کو دینے کے لیے نہ لے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لے. یہ دو شرطیں ہیں. ان دونوں شرطوں کو بیان کیا ہے میرے استاد شیخ ابن عثیمین کے شاگرد شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ نے کئی مرتبہ بیان کیا انہوں نے. ان دونوں شرطوں کے ساتھ جائز ہے باپ کے لیے کہ وہ اپنے بیٹے کے مال میں سے جتنی ضرورت اس کو ہو اتنا مال لے لے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تفریق کی اور حضرت یزید کے صدقے کو بھی درست قرار دیا، اور حضرت مان نے جو صدقہ لیا ہے اس صدقے کو لینے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز اور درست قرار دیا، اور کہا کہ تم نے جو صدقہ لے لیا ہے وہ تمہارا ہے، اور اے یزید تم نے جو صدقہ کیا ہے تمہارا وہ صدقہ بھی قبول ہوگا. یہ تو پہلی بات جو بنیادی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ. اور اس کے علاوہ دوسری جو بنیادی بات اور جس کا تعلق کتاب الاخلاص سے ہے یا نیتوں کے باب سے ہے وہ یہ ہے کہ مومن اپنے ارادے کے اعتبار سے، اپنی نیت کے اعتبار سے اجر اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یزید کے بارے میں کہا کہ چونکہ تم نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے. انسان کا ارادہ اگر اس مال کو خرچ کرنے کا ہوگا اللہ کے راستے میں اور اس نے خرچ کیا، اللہ رب العالمین اسی اعتبار سے اس کو اجر و ثواب عطا کرے. اور اگر انسان نے کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا لیکن وہ مال مستحق کے ہاتھ میں نہیں گیا، اس نے جس کو دیا غلطی سے اس نے کسی ایسے انسان کو دے دیا کہ جو حقیقت میں مستحق نہیں ہے، تو ایسے صدقے کا کیا حکم ہے؟ اس کے بعد کی حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا، اور یہ آدمی دوسری روایات میں صراحت ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی شخص کا واقعہ ہے. ایک آدمی نے کہا لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، کہ میں ضرور اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا. فخرج بصدقته، لہذا صدقے کے مال کو لے کر کے وہ نکلا. فوضعها في يد سارق، تو اس نے رات میں نکلا، وہ رات کا وقت تھا، رات میں نکلا اور اس نے ایک آدمی کو دیا. لیکن جب صبح ہوئی فاصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، لوگوں نے صبح جب ہوئی تو یہ بات کرنا شروع کر دیا کہ گزشتہ رات ایک آدمی نے ایک چور کو صدقہ دے دیا. اس آدمی کو معلوم ہوا تو اسے پتہ چلا کہ میں نے جو صدقہ رات میں کیا ہے وہ کسی مستحق کے ہاتھ میں گیا ہی نہیں بلکہ وہ تو ایک چور کے ہاتھ میں چلا گیا. تو اس آدمی نے کہا اللہم لک الحمد علی سارق، اے اللہ اس چور والے معاملے میں نے جو صدقہ چور کے ہاتھ میں غلطی سے دے دیا ہے اس پر بھی میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اور اس جملے کا علماء نے دو مطلب بیان کیا. ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ صدقہ میں کسی مستحق کے ہاتھ میں دوں، لیکن تیری مرضی یہ ہوئی کہ یہ صدقہ کسی چور کے ہاتھ میں چلا جائے، میں اس پر بھی تیرا شکر کرتا ہوں اور تیرا حمد بیان کرتا ہوں. اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کسی مستحق تک پہنچانے کا لیکن چور تک پہنچ گیا، یہ معاملہ اچھا نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ امر ہے. چنانچہ اس شخص نے اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، کہا کہ اے اللہ اس مکروہ پر، اس ناپسندیدہ چیز پر بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور تیری حمد بیان کرتا ہوں. بہرحال اس کے بعد اس نے دوبارہ کہا کہ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، میں ضرور پھر کسی رات کہا کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کروں گا. خرچ لے کر کے وہ صدقے کا مال لے کر کے نکلا اور اس نے ایک عورت کو دیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں میں گفتگو ہونے لگی کہ گزشتہ رات کسی نے ایک زانیہ کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا. جو زنا کرنے والی عورت ہوتی ہے، طوائف پیسے لے کر کے جسم بیچتی ہے، اس کے ہاتھ میں کسی نے گزشتہ رات صدقہ دے دیا. پھر اس آدمی کو معلوم ہوا تو اس آدمی نے پھر وہی جملہ کہا اللہم
لک الحمد علی زانیہ، اے اللہ یہ جو میرا مال غلطی سے ایک زانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، میں اس پر بھی تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ میں نے چاہا تھا کہ کسی نیک عورت کے ہاتھ میں جائے، تیری مرضی ہوئی، تیری منشا ہوئی کہ کسی زانیہ تک پہنچ جائے، ضرور اس میں کوئی حکمت ہے، اے اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس آدمی نے تیسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ بھی اس آدمی نے ارادہ کیا کہ میں ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، مال لے کر کے نکلا اور اس نے ایک آدمی کو دے دیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے گفتگو کرنی شروع کی، تصدق اللیلہ علی غنی، کہ معلوم ہوتا ہے گزشتہ رات ایک آدمی نے کسی مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ مالدار آدمی کو صدقے کی کیا ضرورت؟ تو لوگوں نے گفتگو شروع کر دی کہ کسی مالدار آدمی کے ہاتھ میں گزشتہ رات جو ہے کسی نے صدقہ دے دیا۔ تو اس آدمی نے اب کہا، اللہم لک الحمد علی سارق وزانیۃ وغنی، اے اللہ میرا جو مال چور اور زانیہ اور مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقہ گیا ہے، میرا جو مال صدقے کے طور پہ، اے اللہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، میں اس پر تیری حمد بیان کرتا ہوں۔ یا اس کا دوسرا معنی جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ میں نے چاہا کچھ تھا اور یہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، میں اس گڑبڑی پر بھی، اس ناپسندیدہ امر پہ بھی تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فَأُتِيَ، اور بعض روایت کے اندر صراحت ہے فَأُتِيَ فِي الْمَنَامِ، کہ خواب میں اسے کچھ دکھایا گیا۔ کیا دکھایا گیا؟ اس نے خواب میں دیکھا۔ اب یہ جو خواب ہے، اس خواب میں اللہ کی اس حکمت کا بیان ہو رہا ہے جو ان تینوں معاملات میں موجود تھی۔ کون سی حکمت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے خواب میں دیکھا، فقیل لہ، اس آدمی سے خواب میں کہا گیا، اما صدقتک علی سارق، تم نے جو مال دیا تھا اور وہ مال کسی چور کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، تو تمہارے مال دینے کی وجہ سے وہ چور چوری کرنے جا رہا تھا، مال چاہیے تھا اس کو، بھوک لگی تھی، تم نے مال دے دیا، وہ چوری سے رک گیا، گناہ سے رک گیا، لہذا اس کا بھی فائدہ ہوا۔ اس نے ایک گناہ کا ارادہ کیا تھا لیکن ترک کر دیا، اور یہ عمل تمہاری وجہ سے ہوا ہے، لہذا تم اجر کے مستحق ہو، تمہیں صدقہ کا بھی اجر ملے گا، اور اس آدمی کو تمہاری وجہ سے، یہ آدمی جو تمہاری وجہ سے معصیت سے، گناہ سے بچ گیا، چوری کرنے سے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور کہا گیا وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، اور جہاں تک زانیہ کی بات ہے تو تمہارے مال دینے کی وجہ سے وہ زانیہ زنا کرنے سے رک گئی، اس کو بھی مال کی خواہش تھی، ضرورت تھی، وہ زنا کرنے کے لیے نکلی تھی، کسی آدمی کے زنا کر کے پیسے لوں گی، لیکن تم نے اس کو صدقے کا مال دے دیا، اس عورت نے زنا نہیں کیا، اس کا بھی اجر تم کو ملے گا۔ اور جہاں تک مالدار کی بات ہے، اب یہاں آدمی سوچے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں تو گنہگار تھے، مالدار تو گنہگار نہیں ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العالمین کی حکمت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب میں کہا گیا وَأَمَّا الْغَنِيُّ، اور جہاں تک مالدار آدمی کی بات ہے، فَلَعَلَّهُ أَن يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، وہ جو مالدار آدمی تھا وہ اصل میں بہت بخیل تھا، مال بہت ہے، خرچ نہیں کرتا تھا اللہ کے راستے میں، لیکن تم نے جب اس کے ہاتھ میں صدقہ دیا، رات کی تاریکی ہے، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نکلا ہے رات کی تاریکی میں، یعنی وہ اعلان کرنا نہیں چاہتا اپنے صدقے کو، اس آدمی نے تمہیں دیکھا اور تم نے اس کے ہاتھ میں بغیر پوچھے، بغیر جانے، بغیر اعلان کیے، بغیر فوٹو کھینچے، بغیر اپلوڈ کیے اس کے ہاتھ میں جو ہے صدقہ دے دیا، تو اس آدمی نے تمہارے اس عمل سے نصیحت پڑھی، اسے ایک طرح کی ملامت ہوئی کہ یہ آدمی جو میری طرح مالدار بھی نہیں ہے، رات کی تاریکی میں نکلتا ہے اور مجھے میرے ہاتھ میں صدقہ پڑھا کر کے چل بنتا ہے، میرے پاس تو اللہ نے بہت مال دیا ہے، میں اللہ کے راستے میں کیوں خرچ نہیں کرتا؟ چنانچہ تمہارے اس عمل سے اس نے نصیحت لی اور عبرت لی اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگا۔ تو آپ نے دیکھا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تدبیر ہوتی ہے، جو معاملات ہوتے ہیں، ان میں انسان کے لیے ہمیشہ خیر اور بھلائی کا پہلو ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں کئی باتیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی مومن بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ اپنی نیت میں صادق ہے، سچا ہے، مخلص ہے،
لیکن غلطی سے وہ مال کہیں اور پہنچ جائے، غلطی سے وہ زکوٰۃ نہ ہو بلکہ عام صدقہ ہو، زکوٰۃ پر ابھی ہم بات نہیں کر رہے، وہ مال کسی غیر مستحق آدمی کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو مکمل اجر عطا کرتا ہے جبکہ مال مستحق تک نہیں پہنچا۔ کیوں اجر ملتا ہے اسے؟ کس بنیاد پر؟ صرف اس کے اخلاص نیت کی بنیاد پر۔ یہ نیت کے اخلاص کی اہمیت۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھی کسی مسلمان کے گناہ کو ترک کرنے پر سبب بن جاتا ہے اور انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن اسے اجر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس شخص کو اللہ رب العالمین نے اجر کا مستحق بنایا، جس کی وجہ سے ایک چور نے اپنی چوری چھوڑ دی، ایک زانیہ نے زنا چھوڑ دیا، ایک اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے نے خرچ کرنا شروع کیا۔ اس آدمی کو کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ میں ایسا کروں گا تو وہ ایسا کرے گا۔ تو بغیر ارادے کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچا دیتا ہے، اور اس مسلمان کو بھی اس عمل کا اجر جو ہے وہ اس وقت تک ملتا رہتا ہے جب تک وہ مسلمان اس نیک عمل پر قائم رہتا ہے یا اس گناہ سے بچتا رہتا ہے۔ اور بھی کئی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو مخلص بنائے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔